ڈی ایم نیہا مک آج اپنی ماں ربیہ بیگم کے ساتھ بازار جا رہی تھی جو برسوں بعد چند دن کے لیے گھر لوٹی تھیں۔ اسی لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی سرکاری پروٹوکول ہجوم کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ گزارے جانے والے ان قیمتی لمحوں میں کوئی خلل پڑے۔ چلتے چلتے نیہا نے ایک بند دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ماں آپ کو یاد ہے وہ سامنے والی دکان؟ بچپن میں اب مجھے اسکول کے لیے یہاں سے سفید ربن دلایا کرتی تھیں۔ یہ سنتے ہی ربیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹی، اور تاو ہمیشہ 2 کی جگہ 4 ربن کی ضد کرتی تھی، کہتی تھی 2 تو کھو جائیں گے۔ دونوں ماں بیٹی ہنستے بولتے ماضی کی یادوں میں کھوئے آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ چند ہی لمحوں میں ان کی یہ خوشیوں بھری دنیا تہس نہس ہونے والی ہے۔ اسی دوران بازار کی چہل پہل کو چیرتا ہوا 3 پولیس موٹر سائیکلوں کا خوفناک سائرن گونجا۔ باقی تیزی سے بھیڑ کو ہٹتی ہوئی اندر گھس گئیں۔ ہر بائک پر 2 سپاہی سوار تھے جن کے چہرے کالے ہیلمٹ کے شیشوں کے پیچھے چھپے تھے، مگر ہاتھوں میں ڈنڈے لہراتے دیکھ کر ان کی نیت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک حوالدار چلاتا ہوا بولا، چلو ہٹو، سب راستہ خالی کرو، دکانوں کے اندر جاؤ، اوپر سے حکم ہے، صاحب کا قافلہ گزرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی بازار میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ خوف کے مارے اپنی دکانیں اور ٹھیلے اندر گھسیٹنے لگے۔ جو بازار ابھی زندگی سے بھرپور لگ رہا تھا، اب وہاں ایک عجیب سا خوف چھا گیا۔ ایک سپاہی نے ایک بوڑھی عورت کی پھولوں کی ٹوکری پر لات مار دی۔ گندئی کے سارے پھول سڑک پر بکھر گئے۔ ایک لڑکا جو یہ سب اپنے موبائل میں ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا گیا۔ جب افسر کا دورہ ہوتا ہے تو مکھی بھی نظر نہیں آنی چاہیے، سب صاف ستھرا چاہیے۔ ایک دروغہ دھاڑ رہا تھا۔ اس کا نام تھا دروغہ وجے سنگھ، جس کی توند وردی سے باہر نکلی ہوئی تھی اور آنکھوں میں اقتدار کا نشہ صاف جھلک رہا تھا۔ نیہا اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، آنکھوں میں خاموشی اور دل میں غصہ بھر گیا تھا۔ یہ وہی بازار تھا جہاں اس کی ماں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، اور آج وہی وردی پہنے چند لوگ عام انسانوں کے ساتھ یوں برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ کسی کے غلام ہوں۔ نیہا نے ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کی ماں نے اسے روک لیا اور دونوں خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے ان کے پیر دکھنے لگے۔ ربیہ بیگم ایک دکان کے باہر رکھے خالی بکس پر بیٹھ گئیں اور بولے، بیٹی تاو جا سبزیاں لے آ، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ نیہا بولی، ماں اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن پھر وہ لمحہ آیا جس نے نیہا کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ دروغہ وجے سنگھ کی نظر ربیہ بیگم پر پڑی۔ وہ غصے سے ان کے پاس آیا اور چیخ کر بولا، اے باڑے آ، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ یہ VIP روٹ ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی آواز میں ذرا برابر لحاظ نہیں تھا۔ ربیہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے کہا، بیٹا بس پیر دکھ رہے تھے، ابھی اٹھ جاتی ہوں۔ وجے سنگھ نے زہریلی ہنسی ہنسی اور بولا، تیری عمر کے برابر تو میری نوکری ہو گئی ہے، تم جیسے لوگ ہی گندگی پھیلاتے ہو، بھیڑ لگاتے ہو، راک ابھی سکھاتا ہوں تمہیں طریقہ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس تھپڑ کی آواز ہوا میں گونجی، یوں لگا جیسے اس ایک آواز نے پورے بازار کی رونق کو نگل لیا ہو۔ لوگ تھم گئے، کوئی کچھ نہیں بولا، سب تماشائی بن گئے۔ اسی وقت نیہا واپس آئی۔ اس نے دیکھا اس کی ماں کا چہرہ ایک طرف جھک گیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نیہا وہاں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کانوں میں بس اس تھپڑ کی گونج تھی۔ وہ تھپڑ صرف اس کی ماں کے گال پر نہیں پڑا تھا، وہ ایک بیٹی کے دل پر لگا تھا۔ بازار کے شور میں سب کچھ جیسے رک سا گیا تھا۔ ہوا میں صرف وہ تھپڑ گونج رہا تھا جو وجے سنگھ نے ربیہ بیگم کے چہرے پر مارا تھا۔ نیہا کے قدم ساکت تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر دل کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی۔ ماں، کس نے؟ ربیہ بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ہونٹوں پر صبر کی لکیریں تھیں۔ بیٹی چھوڑ دے، ان سے الفالجنی کا کوئی فائدہ نہیں۔ مگر نیہا کے اندر اب کوئی صبر نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا
اور تیز قدموں سے دروغہ وجے سنگھ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بازار کے سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش لڑکی کون ہے۔ وجے سنگھ نے طنزیہ انداز میں کہا، او اب بیٹی آ گئی ماں کی مدد کو، جا بھی یہاں سے ہٹ جا ورنہ تیرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو۔ اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نیہا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ پورا بازار جیسے چیخ اٹھا۔ وجے سنگھ کا ہیلمٹ نیچے گر گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرت جم گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ چیخا۔ نیہا نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں، ایک وردی میں چھپا ہوا ظالم، جس نے اپنی طاقت کو اپنی شرم پر بھاری کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنا پرس کھولا اور اندر سے ایک سرکاری کارڈ نکالا جس پر صاف لکھا تھا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نیہا مک۔ یہ دیکھتے ہی وجے سنگھ کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ بازار میں سنوٹا چھا گیا، سپاہی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نیہا نے سخت لہجے میں کہا، اب بتاؤ وجے سنگھ، یہ تھپڑ تم نے ایک عام عورت کو مارا تھا نا؟ اب تمہارا سامنا اس بیٹی سے ہے جو انصاف کے تخت پر بیٹھتی ہے۔ وہ آگے بڑھی اور سپاہیوں سے بولی، سب کے موبائل نکالو، جو کچھ ہوا سب ریکارڈ کرو۔ آج قانون دیکھے گا کہ جب ایک وردی والا ظلم کرے تو انصاف کیسے ہوتا ہے۔ وجے سنگھ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ ہکلانے لگا، میڈم میں نہیں جانتا تھا کہ… نیہا نے چیخ کر کہا، چپ! اگر تاو یہ نہیں جانتا تھا کہ کسی ماں کو عزت دینا کیا ہوتا ہے تو تاو اس وردی کے لائق ہی نہیں۔ پھر اس نے اپنا فون نکالا اور ڈی ایس پی آفس کو کال ملائی۔ میں ڈی ایم نیہا مک بول رہی ہوں، فوراً ٹیم بھیجو۔